تاریخ اکثر عظیم فاتحین کو یاد کرتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا جو تباہی، دہشت اور ناقابل بیان ظلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہلاکو خان کی، جو چنگیز خان کے پوتے تھے، جن کی مہمات نے موت اور تباہی کا ایک طویل سلسلہ چھوڑا۔ آئیے ہم ان کی سیاہ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہلاکو خان، جن کی پیدائش 1217 میں ہوئی، چنگیز خان کے پوتے تھے۔ منگول سلطنت کا حصہ ہونے کے ناطے ہلاکو کو مغرب کی طرف منگولوں کی حکمرانی کو پھیلانے کا کام سونپا گیا تھا، لیکن اپنے مشہور دادا کے برعکس ہلاکو کی فتوحات ظلم اور خونریزی سے جڑی ہوئی تھی۔ 13 صدی کے وسط تک ہلاکو ایک ایسی شخصیت بن چکے تھے جن سے دنیا بھر میں خوف کھایا جاتا تھا۔ ہلاکو کی حکمرانی ان کی بے رحمانہ مہمات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو انہوں نے اسلامی دنیا کے خلاف شروع کی تھی، جس کا مقصد صرف منگول حکمرانی کو پھیلانا نہیں تھا، بلکہ تمام مزاحمت کو نیست و نابود کرنا تھا۔ ان کی مہمات صرف زمینوں کو فتح کرنے کی نہیں تھی، بلکہ پورے شہریوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی تھی۔ ان کی سب سے بدنام مہم 1258 میں بغداد کے تباہ ہونے کی تھی۔ 1258 میں بغداد، جو اسلامی دنیا کا مرکز تھا، ہلاکو کی منگول فوج کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ بغداد صدیوں تک مشرق وسطیٰ کا علمی اور ثقافتی مرکز رہا تھا، جہاں علماء، سائنسدانوں اور شعراء کا وجود تھا۔ لیکن جب ہلاکو نے شہر کا محاصرہ کیا تو یہ منگولوں کی تباہی کی علامت بن گیا۔ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے محاصرے کے بعد بغداد کو لوٹ لیا گیا، ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا اور یہ خوبصورت شہر خاک میں مل گیا۔ خلیفہ المستسم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک خوفناک طریقے سے اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ذریعے رونت دیا گیا۔ یہ ایک ایسی پھانسی تھی جس کا مقصد اسلامی دنیا کے حوصلے کو توڑنا تھا۔ بغداد میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ یہ شہر، جو کبھی علم و ثقافت کا مرکز تھا، اب ملبے میں بدل چکا تھا۔ بغداد ہی واحد شہر نہیں تھا جسے تباہ کیا گیا۔ ہلاکو کی فوجوں نے وسطی ایشیا میں بھی بربادی مچا دی۔ مرون، نشاپور اور ہروت جیسے شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پورے کے پورے شہریوں کو ختم کر دیا گیا، اور جو بچ گئے وہ تو غلام بنا لیے گئے، اپنا گزینی پر مجبور ہو گئے۔ ہلاکو کی فوجوں نے محاصرے کی حکمت عملی، نفسیاتی جنگ اور خوف کو استعمال کیا تاکہ کسی بھی مزاحمت کو ختم کیا جا سکے۔ ہلاکو کی ظلمت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، اس کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ دہشت گردی پر مبنی تھا۔ جب بھی منگول کسی شہر پر حملہ کرتے، وہ تباہ شدہ شہروں سے بچ جانے والوں کو گواہ کے طور پر چھوڑ دیتے تاکہ یہ خبر تیزی سے پھیل جائے کہ آگے کیا تباہی آ رہی ہے۔ منگولوں کے عذاب سے بچنے کی امید میں بہت سے شہر بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ ہلاکو خان کا ورثہ تباہی اور خوف کا ہے۔ جبکہ منگول سلطنت نے اس کی فتوحات کے بعد بڑی ترقی کی، مگر اسلامی دنیا ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گئی۔ وہ شہر جو ہلاکو نے تباہ کیے کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے۔ تاریخ دان اور محققین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا ہلاکو کے اقدامات منگول حکمرانی کے لیے ضروری تھے، یا یہ صرف اندھی نفرت اور طاقت کی لالچ کا نتیجہ تھے۔ کیا ہلاکو کا ظلم جواز کے قابل تھا؟ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کے اقدامات ایک فوجی حکمت عملی کا حصہ تھے جس کا مقصد کسی بھی بغاوت کو ختم کرنا تھا، جبکہ دوسرے اسے ایک ظالم حکمران سمجھتے ہیں جو لوگوں کو اذیت دینے میں لطف اندوز ہوتا تھا۔ تاریخ دان اس پر تقسیم ہے۔ اگرچہ اس نے منگول سلطنت کو بڑا پھیلایا، مگر اس کے بدلے انسانی جانوں کا نقصان بے شمار تھا۔ 1265 میں ہلاکو کو اس کے بھائی قبلا خان کی طرف سے واپس منگولیا بلا لیا گیا اور اس کی فتوحات کو اس کے جانشینوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن تباہی ہو چکی تھی۔ وہ شہر جو اس نے تباہ کیے کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے، اور اس کی مہمات کے نفسیاتی اثرات آنے والی نسلوں تک برقرار رہے۔ منگول سلطنت اگرچہ وسیع تھی، پھر بھی اندرونی مسائل کا شکار ہو گئی اور بالآخر اس کا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ ہلاکو خان کا ورثہ ایک ایسی کہانی ہے جو فتوحات اور ظلم دونوں کو پیش کرتا ہے۔ اس کی فتوحات نے وسطی ایشیا کو نئے سرے سے مرتب کیا، لیکن اس کی قیمت انسانی جانوں کے ضیاع میں تھی۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے منگول سلطنت کی بے رحم پھیلاؤ کی علامت بن چکا ہے، اور اس نے جو تباہی چھوڑی وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر موجود ہے۔ جیسے ہم ہلاکو خان کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہم نہ صرف اس کی فتوحات کو بلکہ ان معصوم جانوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس کی مہمات میں ختم ہو گئی۔
सल्तनतों के उरूज व ज़वाल के दौरान सिर्फ जिस्मानी मलबा नहीं रहता, ये इंसानी कहानियाँ भी छोड़ जाते हैं जो हमारी दुनिया को शक्ल देती है। वो तबाही जो हलाकू खान ने छोड़ी एक ऐसी बाब है जो हमें जंग और फतूहात की कीमत याद दिलाती है। आए हम माजी को याद करें, इससे सीखें और ऐसा मुस्तकबिल बनाएं जो अमन को हर चीज़ पर फौकियत दे।